تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل اولاد پر اور تمام صحابہ کرام پر۔ سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا آج 3 رمضان المبارک کو یوم وفات ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام فاطمہ ہے، آپ کا لقب زہرا اور بطول ہے۔ آپ کا بچپن شریف اور زندگی کا ہر لمحہ نہایت ہی پاکیزہ تھا، کیونکہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی آغوش رحمت میں تربیت پائی۔ آپ دن رات اپنے والدین کی پاکیزہ زبان سے پاکیزہ اقوال سنتی۔ آپ نہایت عبادت گزار، متقی اور پاک باز خاتون تھی، اس لیے آپ کو عابدہ، زاہدہ اور طاہرہ کہا جاتا ہے۔ آپ اخلاق و عادات، گفتار و کردار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے تقریباً 5 یا 6 ماہ بعد 3 رمضان المبارک 11 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کے لخت جگر حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا کہ رات کو مسجد بیت کے محراب یعنی گھر میں نماز پڑھنے کی مخصوص جگہ میں نماز پڑھتی رہتی، یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت ہو جاتا۔ میں نے آپ کو مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتے ہوئے سنا۔ آپ اپنی ذات کے لیے کوئی دعا نہ کرتی۔ میں نے عرض کی کہ پیاری امی جان رضی اللہ تعالی عنہا، کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے لیے دعا نہیں کرتی؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے پڑوس ہے، پھر گھر ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کھانا پکانے کی حالت میں بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھتی۔ اسی طرح ام المؤمنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر کسی کو عادات و اطوار، سیرت و کردار اور نشست و برخاست میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ اور دوسری روایت میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے انداز گفتگو اور بیٹھنے میں حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر کسی اور کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ نجران کے مسیحی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آئے اور بحث کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور کسی طرح نہ مانے، تو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ اے پیغمبر، علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ آپ سے بحث کریں تو ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم لوگ اپنے فرزند، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ اس کے بعد مباہلہ کا فیصلہ ہوا کہ عیسائی اپنے برگزیدہ لوگوں کو لائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے برگزیدہ بندوں کے ساتھ آئیں گے اور مباہلہ کریں گے، اور اسی طریقے سے فیصلہ ہوگا۔ اگلی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چادر میں لپیٹے ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو لیے ہوئے آئے۔ ان لوگوں کو دیکھتے ہی عیسائی مغلوب ہو گئے اور ان کے سردار نے کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر خدا سے بد دعا کریں تو روئے زمین کے اوپر ایک بھی عیسائی سلامت نہ رہے۔ صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ ایک فرشتہ جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا تھا، اس نے اپنے پروردگار سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرنے حاضر ہو اور یہ خوشخبری دے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں، اور حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، پس جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والی چیز مجھے مشقت میں ڈالتی ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنے اہل و عیال میں سے سب کے بعد جس سے گفتگو فرما کر سفر پر روانہ ہوتے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہوتی، اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس کے پاس تشریف لاتے وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوتی۔ اور آپ کی شان کو بیان کرتے ہوئے ایک شاعر لکھتا ہے کہ کرم کا مخزن، سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، جناب شیر خدا کی بانو، جنا کی ملکہ جناب زہرا، سراپا رحمت، سراپا راحت، سراپا عفت، سراپا عصمت، رسول اکرم کی دل کی ٹھنڈک بطول و زہرا جناب زہرا۔ ہے غیر ممکن کہ ان کے در سے کوئی سوالی بھی آئے خالی، کسیم جنت، کسیم کوثر، کسیم دنیا جناب زہرا۔ تمام حوریں کنیز ان کی، غلام ان کے سبھی فرشتے، مگر چلاتی ہیں خود ہی چکی کرم کا دریا جناب زہرا۔ فدا ہے سائم غلام ان پر، درود ان پر، سلام